بڑا ہی مبارک مہینہ ہمارے درمیان ہے، اور اس مہینے کی تو کیا بات ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری، اور رمضان میری امت کا مہینہ، کنٹینیو مسلسل 3 برکت والے مہینے، بلکہ میں یوں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ برکت بڑھتی جائے گی۔ رجب، پھر شعبان، پھر رمضان ہے، تسلسل کے ساتھ آپ رحمت کی گویا سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ رجب میں صحابہ تیاری کرتے تھے، شعبان میں خوب عبادت کرتے تھے، اور رمضان پورا اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ پریپریشن شروع ہو جاتی تھی کہ خوب عبادت کرنی ہے، سارے روزے رکھنے ہیں، ساری تراویح پڑھنی ہے۔ ہمارے یہاں بھی پریپریشن شروع ہو گئی ہوگی، تیاری شروع ہو گئی ہوگی، اسٹاک جمع کر لو، رمضان میں مال مہنگا بکے گا، فلاں سودا لے دو، روزہ دار خوب خریدیں گے، کاروباری گوڈاؤن بھرنے کے چکر میں ہے۔ مگر اللہ کے نیک بندے عبادت کا ذوق بڑھا رہے ہوں۔ رجب کے بارے میں کیا خوبصورت بات علامہ صفوری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ، رجب بیج بونے کا مہینہ۔ کوئی میرا بھائی اگر زمینداری کرتا ہوگا تو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ فصل کیسے اگتی ہے؟ پہلے بیج ڈالتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں، پھر فصل نکلتی ہے۔ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ۔ کہتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج ہی نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی سے عبادت کا ذوق بڑھانا ہے، شوق بڑھانا۔ اس مہینے میں کیسی کیسی شخصیات کی یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اللہ نے دیا۔ معراج کا معجزہ جو ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں ذرا غور سے سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم نے کتنے معجزے عطا کیے، پہلے یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہر نبی کو معجزات دیے، اور جیسا دور تھا ویسے معجزات دیے۔ ہاں کیونکہ اس قوم کو منوانا ہوتا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اب مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کا دور تھا جادوگروں کا دور، میجیشینز، ان کو اپنے جادو میں بڑا ناز تھا۔ اللہ کریم نے آپ کو کون سا معجزہ عطا کیا کہ وہ آپ رسیاں پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی، آپ کو عصا کا معجزہ دیا، آپ عصا پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا، لوگ حیران ہو گئے۔ ید بیضا کا معجزہ دیا گیا۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا کہ میڈیکیشن کا دور، ڈاکٹروں کا دور تھا، بڑے بڑے علاج دریافت ہو رہے تھے، ڈاکٹر جو علاج کرتا تھا لوگ اس کو بہت بڑا مانتے تھے۔ تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ آپ کوڑ کے مریض کو دم کرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اچھا اس زمانے میں کوڑ کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ اچھا مادر زاد اندھا، بائی برتھ بلائنڈ، پیدائشی آنکھیں نہیں ہوتی تھی جس کی، آپ اس کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، اللہ اسے آنکھ دے دیتا تھا۔ اچھا ان لوگوں نے کہا علاج تو آپ بھی کرتے ہیں، علاج تو ہم بھی کرتے ہیں، آپ الگ علاج کرتے ہیں، ہم الگ چیزوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہم آپ کو اللہ کا نبی جب مانے جب آپ مردہ زندہ کر دیں، مردے کو کوئی زندہ نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کہتے تھے کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ اٹھ جاتا تھا۔ اب لوگ ماننے لگ گئے۔ جیسا دور حضرت صالح علیہ السلام کا دور آیا، اس زمانے کے لوگ جو تھے پتھر ان کے ہاتھوں میں موم تھا، وہ بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے، اتنا کمال ملا تھا ان کو۔ اچھا ان کو یہ پتا تھا پتھر میں گھر بن سکتا ہے، پتھر اولاد نہیں دیتا، بچہ کہاں سے دے گا، پہاڑ کا بچہ کیسے ہوگا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف آؤ، کام اللہ کا نبی جب مانے جب پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتائے۔ اچھا اونٹنی بھی زندہ ہو، سلامت ہو، اور اونٹنی بھی بچہ دے، گھابر اونٹنی ہو، شرائط تو دیکھو ان کی۔ اب اللہ کے نبی تھے، آپ نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، اس میں سے اونٹنی باہر آئی، اونٹنی نے بچہ بھی دیا۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے۔ جیسا دور ویسا معجزہ۔ اب آؤ میرے آقا کا دور آتا ہے، آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو یہ کہ معجزات کتنے دیے، علماء کہتے ہیں جتنے معجزات پچھلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو ملے، نبی پاک کو ان تمام معجزات کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ ٹوٹل آف آل میریکلز، پچھلے سارے معجزات کا مجموعہ دیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، کچھ ایسے معجزات دیے جو اس سے پہلے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر و جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔
زمانے کا، عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ اپنی زبان پر کیسا ناز کرتے تھے، میں ایک بات سے آپ کو جلدی سمجھا دیتا ہوں۔ عرب کے لوگ جو رہنے والے کیا کہلاتے ہیں، ذرا بتائیے؟ عربی کیا کہلاتے ہیں؟ جو عربی نہیں ہیں ہم جیسے لوگ، وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عجمی۔ کیا کہلاتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے عجمی کس کو کہتے ہیں؟ عجمی کے معنی ہے گونگا۔ ہم تو بڑے شوق سے کہتے ہیں نا ہم عجمی ہے، معنی ہی نہیں پتا، چلو پتہ چل گیا۔ یعنی عرب کے لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف عربی ہی کو زبان آتی ہے، باقی ساری دنیا گونگی ہے، ایک کو تو بولنا ہی نہیں آتا۔ یہ ہمیں عجمی اس لیے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس زمانے میں کیا تھا کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، اور وہ زبان سے بھی مقابلہ کرتے تھے، تلوار سے بھی مقابلہ چلتا تھا، اور اشعار کے ذریعے، تحریروں کے ذریعے مقابلہ چلتا تھا۔ کعبہ مشرفہ جو ہے نا، یہ ایگزیبیشن سینٹر بنا ہوا تھا، ہر عرب کا بڑا شاعر آتا اور اپنا کلام لگا کے چلا جاتا، لوگ دیکھتے، سب سے اچھا کلام رہنے دیتے، باقی اپنا کلام اتار لیتے، گویا وہ نمبر 1 آ گیا، اپنا جو کمپٹیشن ہے جیت جاتا تھا۔ اب سنو، میرے آقا کو رب نے اس زمانے میں مبعوث فرمایا جب سب کو اپنی زبان پر ناز تھا، تو اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا کلام عطا فرمایا۔ ہاں، نبی پاک نے سورہ کوثر کعبے کی دیوار پر لگا دی۔ اچھا، جب سورہ کوثر لگائی گئی نا، تو سارے عرب کے لوگوں نے نبی آ کر کلام پڑھا، سارے عاجز آ گئے، اپنا اپنا کلام اتار کر لے گئے، کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور جب آقا گفتگو کرتے تھے نا، تو سارے لوگ اس طرح حیران ہو جاتے تھے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے بلاغت والے، فصاحت والے حسین جملے عطا فرمائے تھے۔ پوچھو بریلی کے تاجدار سے کہ نبی پاک کی گفتگو کیسی ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں آقا میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس کو زبان نہیں، حضور زبان والے تو بڑے آئے، میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ سامنے بیٹھتے تھے، مگر جب آقا گفتگو کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ نبی پاک کو اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا۔ اچھا، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی بات آئے کہ ٹھیک ہے، جیسا دور تھا ویسا معجزہ تھا، تو یہ دور بھی تو نبی پاک کا ہے، یہ سائنٹیفکلی اتنا جدید دور آ چکا، تو یہ دور بھی تو آپ کا ہے، تو آج کی سائنس کے مقابلے میں نبی پاک کے پاس کون سا ایسا معجزہ ہے جو آج کی سائنس کو جواب دے سکے، آج کے ماڈرن نوجوان کو یہ جواب دے سکے کہ جناب اب تو جہازوں میں مہینوں کے راستے گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں، بلکہ اب تو سن رہے ہیں سپر سونک ایئر کرافٹ بن رہے ہیں، آواز کی رفتار سے زیادہ تیز جہاز سفر کرتا ہے، وہ جناب بڑی فاسٹ لائف ہو گئی ہے۔ اب سائنس جو ہے جناب، کوئی کہتا ہے سائنسدان چاند پر پہنچ گئے، اب تو مریخ پر پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم سائنسدان کہے چلو میں مانتا ہوں کہ تمہارے نبی آخری نبی ہیں، بتاؤ ان کے پاس ایسی کیا نشانی ہے جو آج کی سائنس کا جواب دے سکے۔ اللہ اکبر، میرے رب عز و جل نے معراج کی رات میرے آقا کا ایک ایسا سفر کروایا کہ رہتی دنیا کے سائنسدانوں کا جواب ہے کہ نبی پاک چاند نہیں، سورج نہیں، بلکہ سارے آسمانوں سے برا جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں، اتنی سپیڈ سے جاتے اور آتے ہیں کہ کنڈی کے دروازے کی ہل رہی ہوتی ہے، بستر ابھی گرم ہوتا ہے، وضو کا پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب کنڈی تو چند سیکنڈ تک دروازے کی ہلتی ہے، بستر چند سیکنڈ تک گرم رہتا ہے، اتنا طویل سفر۔ نبی پاک مکہ پاک سے بیت المقدس بھی گئے، انبیاء کی امامت بھی کروائی، ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کی، جنت اور جہنم کے طبقات بھی دیکھے، اور آقا واپس آئے کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، یہ کیسے ممکن؟ عقل کا اعتراض بنتا ہے۔ عشق جواب پتہ ہے کیا دیتا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہوگی یا آپ نے گھر کی دیوار پر گھڑی لگی ہوئی ہوگی، کبھی گھڑی کا سیل نکالو، کیا ہوگا؟ گھڑی رک جائے گی، پھر سیل ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ گھڑی چلنے لگ جائے گی۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا سارے جہان کی جان ہے، جان ہی چلی گئی تھی تو زمانہ رک گیا تھا، آقا واپس آئے زمانے نے چلنا شروع کر دیا۔ ارے یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ساری دنیا کی سائنس کے لیے جواب یہ معراج کا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے کس اسپیڈ کے ساتھ یہ سفر کیا، اور سبحان اللہ میرے آقا واپس بھی تشریف لے آئے۔ اب جناب یہ 27 رجب ہوئی نا،
صبح نبی پاک مکہ پاک میں آئے نا تو آقا علیہ السلام نے کفار مکہ کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے ہی پہر میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا ہوں اور آسمانوں کی سیر بھی کی ہے۔ ایمان والے تو خوش ہو گئے اور کفار کو تو موقع مل گیا۔ ابو جہل کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہی بات کچھ اور لوگوں کو میں جمع کر دوں تو کیا آپ ان کے سامنے بھی کہہ دیں گے؟ تو یہ پاک نے فرمایا ہاں کہہ دوں گا۔ تو اس نے اور لوگوں کو جمع کیا شرارت کے طور پر، اور کہا حضور فرمائیے آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے پہر میں بیت المقدس بھی ہو کر آیا، آسمانوں کی سیر بھی کی، اور انہوں نے خوب مذاق اڑایا۔ اعتراض یہ تھا کہ مکے سے بیت المقدس کا جو راستہ ہے نا وہ 1 مہینے جانے کا راستہ تھا، 1 مہینے واپسی کا راستہ تھا۔ اب آقا فرما رہے رات عشاء میں بھی یہیں، فجر میں بھی یہیں، اور رات کے تھوڑے پہر میں سفر کر کے آ گئے، تو عقل سے تولنے والے مذاق اڑانے لگے۔ اب لوگوں نے کہا آج تو موقع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے کا، بڑی بات کرتے ہیں، اپنے آقا کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اچھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، آپ کا ایمان لانا کفار پر بڑا بھاری تھا، وہ چاہتے تھے کسی طرح یہ واپس آ جائیں، معاذ اللہ، انہیں کیا پتا تھا عاشق اکبر سے پالا پڑا ہے۔ چلے گئے ان کے گھر پہ اور کہا ابو بکر تمہیں معلوم ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس گئے، آسمان پر گئے اور واپس آ گئے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کیا واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ اب یہ تھوڑا سا ہیزیٹیشن تذبذب آ رہا ہے، کہاں بالکل یہی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، حق فرماتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو بکر ایسی بات کیسے مان سکتے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا، کہتے ہیں جب میں نبی پاک کی آسمانی خبروں کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، جبریل امین کو دیکھا نہیں، وہ آتے ہیں قرآن کی آیات لے کر، میں یہ مانتا ہوں تو آقا نے فرمایا تو یہ بھی سچی فرمایا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شب معراج آنے والی ہے، اس سال بھی ایسا ہوگا، عاشقان رسول تو جھوم رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ 1450 سال سے پرابلم چل رہا ہے۔ 27 رجب والے دن آپ کو کچھ لوگ بڑے خوش نظر آئیں گے، کیوں نہ خوش ہوں، جس نبی سے محبت ہے اللہ نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا، مگر کچھ لوگ تکلیف میں نظر آئیں گے۔ ابو جہل والے اس دن بھی تکلیف میں تھے۔ ہمیں صدیق اکبر والے عمل کرنے ہیں، صدیق اکبر نے سکھا دیا ہے، اسی منن والے ہیں، سوچنے والے نہیں ہیں، لبیک کہنے والے ہیں۔ آقا کا حکم آ گیا، مرحبا لبیک۔ اب ذرا ایک اور بات، چلیں وسوسہ پھیلانے والوں کو بھی، بچے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک عقلی دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر نبی پاک، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں معراج ہوئی تھی، مگر یہ معراج خواب میں ہوئی تھی، یہ معراج جو ہے جسمانی طور پر نہیں ہوئی تھی۔ میں بڑا سمپل کوسچن کرتا ہوں آپ سے، آپ کا بچہ کھڑا ہو کر صبح فجر میں آپ اٹھے، بیٹا بھی اٹھے، ابا جان رات خواب میں لاہور گیا تھا، اس کے بعد اسلام آباد بھی گیا، اور صبح اٹھی تو آپ کے برابر میں، آپ کیا کہتے ہیں بیٹا کوئی بات نہیں، میں بھی ساری رات گھومتے ہی رہتا ہوں، خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خواب میں کسی کو پرابلم ہے بھائی؟ کوئی آ کر کہے میں خواب میں امریکہ گیا تھا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بغیر ویزے کے خواب میں جا سکتے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ذرا غور، عقل مند لوگ میری بات پکڑ لیں گے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پیارے آقا علیہ السلام پر 27 رجب کی صبح جو کافرین نے، کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا، شور ڈالا تھا، صدیق اکبر کے گھر پر چلے گئے تھے، کیا نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ میں خواب میں گیا؟ اگر خواب میں جانے کا دعویٰ تھا تو جھگڑا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ پیارے آقا نے ان سب کے سامنے یہی کہا تھا کہ میں جسمانی طور پر رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آیا ہوں۔ ان کا اعتراض ڈالنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں فزیکلی اپنی جسم کے ساتھ، اپنی روح مبارک کے ساتھ میں بیت المقدس گیا۔ اور سنو کفار مکہ کو پھر بھی چین نہیں آیا، کہا ٹھیک ہے اب بیت المقدس گئے ہیں نا، ذرا بتائیں اس کی دیواریں کیسی ہیں، اس کے پلر کیسے ہیں۔ ہم اگر کسی مسجد میں چلے بھی جائیں تو اس کے خد و خال تھوڑی یاد رہتے ہیں، مگر ان ظالموں نے ٹیسٹ لینے کی کوشش کی، کہا کہ حضور ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آپ بیت المقدس گئے تھے، اچھا ان کو پتا ہے کہ نبی پاک اپنی ظاہری زندگی میں بیت المقدس سفر کر کے نہیں گئے تھے، تو کہا یہ بتائیے بیت المقدس کی دیواریں کیسی ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا آپ گئے تھے، آپ نے انبیاء کی امامت کی، اس کے پلر کیسے، اس کا رنگ کیسا؟ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ امتحان لینے کی کوشش کی نا، کتابوں میں لکھا کہ رب کریم نے نبی پاک کو ایک اور کمال یہ عطا کیا، ایک اور معجزہ یہ عطا کیا کہ جبریل امین جو ہے بیت المقدس نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے لے آیا۔ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہو نا،
विजुअलाइज की बात करते हो, होलोग्राम की बात करते हो कि जनाब आज दुनिया में कुछ भी देखना हो गूगल पे बटन दबाकर हम यहाँ बैठे देख सकते हैं। अरे 1450 साल पहले वो रूहानी कनेक्शन कायम हुआ था कि मेरे आका की आंखों के सामने मक्का मुकर्रमा में बैतुल मुकद्दस मौजूद था और नबी पाक फरमाते पूछो क्या पूछना है। वो पूछते बताएं दीवारें कैसी, आका देखते जाते बताते जाते, बताएं मेहराब कैसी, आका देखते जाते बताते जाते, वो कुफ्फार लाजवाब हो गए। तो ये शान है मेरे आका की। और आओ ये मेराज का मौजज़ा कितना बड़ा मौजज़ा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिए, उलमा बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि वैसे तो नबी पाक के बेशुमार मौजज़ात हैं, मगर उलमा बड़ी कमाल की बात कहते हैं कि सारे मौजज़ात हैं ना, चाहे वो सूरज को वापस पलटाना है, चांद को 2 टुकड़े करना है, इशारा करके बारिश बरसाना है, दुआ करके बारिश बंद करवाना है, खजूरें थोड़ी हो उसको बढ़ा देना है, खारी कुएं को मीठा करना है, फरमाइए ये सारे नॉर्मल है नबी पाक के लिए। आका की शान और मर्तबा जो है ना अल्लाह की बारगाह, इसके मुताबिक 2 ही मौजज़ात हैं, हाँ, जो उस लेवल के हैं। और उसमें एक मौजज़ा है कुरान पाक का, जो कल्ब मुस्तफा पर नाजिल किया गया। पूरी दुनिया में कोई जगह नहीं थी, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। कुरान कहता है ना कि अगर इसको पहाड़ पर उतारते पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह ने मेरे नबी के दिल अक़दस को ताकत अता फरमाई कि उस पर कुरान नाजिल किया गया, ये मौजज़ा। और दूसरा वो मौजज़ा जिसको उलमा कहते हैं ये शान मुस्तफा बयान करता है, और वो है मेराज का मौजज़ा। हाँ, किसी और ने रब अज़्ज़ा वजल का दीदार नहीं किया कायनात में। हजरत मूसा कलाम करते थे, हजरत मूसा कहते कलीमुल्लाह, आप कलाम करते थे। अच्छा, जिससे आपको मोहब्बत हो और उससे बात होती हो, इवेंचुअली दिल में ख्याल आता है यार इतना प्यार भी है तो देख भी तो लूंगा। आप बात करते थे, अल्लाह से प्यार भी डाली गई, अल्लाह का दीदार नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ से एक तजल्ली पहाड़ पर डाली गई। हजरत मूसा उसकी ताब ना लाए और बेहोश हो गए। हजरत और से सुनिए, हजरत मूसा ने रिक्वेस्ट की थी, इनकार हो गया और तजल्ली पर बेहोश हो गए। इधर मेरे आका उम्मे हानी के घर मक्का मुकर्रमा में आराम कर रहे हैं और जिब्रील को भेजा जा रहा है कि जाओ मेरे महबूब को मेरे पास ले आओ। फर्क देखो है, हबीब का और कलीम का फर्क समझो, नबी पाक की शान समझो। और क्या खूबसूरत बात सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, कहीं तो वो जोशे लंदरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं मना किया जा रहा है, कहीं बुलाया जा रहा है। सलातो सलाम में एक शेर सुनते हो ना, आओ आज इसका मतलब समझ लो। किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो ये शान है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, जो हमें समझना है कि ये मेराज की रात कितना बड़ा तोहफा अता किया गया। अच्छा, एक और बड़ी कमाल की बात उलमा कहते हैं, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह करीम ने एक सौदा किया है, पता, और वो डील क्या है? बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए उस बदले पर कि उनके लिए जन्नत है। खरीदार कौन है? अब जरा मेरे साथ रहिएगा तो बात समझ आ जाएगी। खरीदार कौन है? अल्लाह करीम। बेचने वाले कौन है? मुसलमान। हमारी जान और माल, हमारा सब कुछ खरीदा ना अल्लाह ने। सौदा करवाने वाले कौन है? हमारा और रब से राब्ता करवाने वाले कौन है? वकील कौन है सौदे के? वो अल्लाह के हबीब हैं। अच्छा, अल्लाह फरमाना है मुसलमानों के, दोबारा आयत का तर्जुमा सुनो, बेशक अल्लाह ने मुसलमानों से उनके माल और जान खरीद लिए, किस बदले में? इस बदले में उनके लिए जन्नत है। जन्नतों में देखिए, हमारी जान और माल अल्लाह फरमाना दे दो, मिलनी क्या है? जन्नत। जन्नत हमने देखी नहीं। सुभान अल्लाह। उलमा कहते हैं कि जो सौदा करवाने वाला है ना, कम से कम उसे बुलाकर तो जन्नत दिखा दी जाए, ताकि वो देख कर गुलामों को बता दे कि मेरे उम्मतियों, अपनी जान और माल अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दो, मैं जन्नत देख आया हूँ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत तैयार कर दी। तो मेराज की रात ये सैर इसलिए भी कराई गई। एक और बड़ी प्यारी हिकमत बयान हुई दुर्रतुन नासिरीन किताब में कि जमीन और आसमान में एक मुकालमा हुआ। जमीन कहती है कि मैं आसमान तो उससे अफजल हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे शहर, दरियाएं, नहरें, दरख्त, पहाड़, बहुत सारी मेरी जीनत की चीजें अता की हैं। आसमान ने कहा मैं तुझसे बेहतर हूँ, मेरे पास चांद है, सूरज है, तारे हैं, अर्श और कुर्सी, जन्नत मुझ में है। जमीन ने कहा मुझ में काबा है जिसकी ज़ियारत और तवाफ किया जाता है। आसमान ने कहा मुझ पर बैतुल मामूर है, उधर फरिश्ते तवाफ करते हैं। डिबेट जारी है। आखिर जमीन ने क्या कहा कि सुन, मुझ में मेरे आका अलैहिस्सलाम जलवा फरमान, जिनके सदके कायनात बनाई गई वो जमीन पर है, और इसी जमीन पर उन्होंने अपनी शरीयत को जारी कर दिया है। अब आसमान के पास कोई जवाब नहीं है। यहाँ रुक जाता हूँ मैं,
مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ گیا، کمال ہے میرے رضا بھی، کیا خوبصورت بات کر دی. تھوڑا مشکل ہے، سمجھ جاؤ گے تو مزہ آ جائے گا. جب کبھی کسی کھلے میدان میں آپ آسمان کو دیکھیں گے نا تو آسمان آگے سے آپ کو جھکا ہوا نظر آئے گا. دیکھتے نا میدان میں اوپر بھی آسمان ہوگا اور کرو جھکا ہوا بھی نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت نے عشق کی نگاہ سے دیکھا، کہتے ہیں یہ آسمان جھکا ہوا نہیں ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے. اور یہ کمر پتہ ہے کیوں جھکی ہے؟ اس کو زمین نے تانا دیا ہے. جب کس کہتے ہیں محاورہ ہے، کسی کو ایسا تانا دیا کہ اس کی کمر جھک گئی. اعلیٰ حضرت نے کیسے اس محاورے کو استعمال کیا؟ کہتے خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے. زمین نے ایسا تانا دیا کہ فلک کی کمر ہی جھک گئی. خم ہو گئی پشت فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. اب زمین نے کہا کہ میرے پاس تو نبی پاک ہیں. آسمان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ یہ زمین جو ہے مجھے کہتی ہے کہ مجھ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو نے زمین کو ان کے جمال کا شرف بخشا ہے. اے اللہ کوئی ایسی صورت بنا دے کہ تیرے حبیب کا ایک چکر جو ہے، ایک وزٹ جو ہے آسمانوں کی طرف بھی ہو جائے، قدم ادھر بھی لگ جائے تاکہ مجھے بھی یہ میزبانی کا شرف مل جائے. تو سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر خود آسمان کی ریکویسٹ پر کرائی گئی. یہی بات تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں، وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے ارادے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہ واقعات سن کر، یہ باتیں سن کر ہمارا ایمان اور تازہ ہوتا ہے، نبی پاک سے محبت میں اور اضافہ ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، جس سے پیار ہو اور اس کو ایسا اعزاز ملے تو غلاموں کو اور اچھا لگتا ہے اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اب آؤ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے آسمانوں کی سیر بھی کی، بیت المقدس میں انبیاء کی امامت بھی کی، کائنات کی سب سے مقدس جماعت تھی وہ. سارے نبی صف بنا کر کھڑے ہیں اور آقا تشریف لائے اور آپ کو امام بنایا. صف ب صف کھڑے ہیں انبیاء، مصطفیٰ امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. سبحان اللہ. اب نبی پاک کو جنت کی سیر بھی کرائی گئی اور دوزخ کے طبقات کو بھی دکھایا. اے غلاموں اب ذرا غور سے سننا، معراج کی رات بہت محبت والی رات ہے، بڑی خوشی کی بھی رات ہے، مگر کچھ الارم بھی ہیں، ذرا وہ بھی سن لو. آج پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، دریافت فرمایا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی غیبت کرتے. غیبت کرنے والا ہے وہ ایسا جیسے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، وہ جہنم میں بھی اسے مردار کا گوشت کھلایا جائے گا. نبی پاک نے ایک بندے کو دیکھا کہ جو آدمی نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر نکل رہا ہے. عرض کی گئی یہ سود خور ہے. سود کا کام آج کل بڑی نئی پیکنگ میں سود آ رہا ہے، کہتے ہیں دودھ کی بوتل میں شراب پیک کر کے دی جا رہی ہے. تو بالکل ایسے نئی نئی اسکیموں کے ذریعے علم دین تو ہے نہیں، علماء سے پوچھنا نہیں ہے، اپنی عقل سے فیصلے کر رہے ہیں اور لوگ سود میں گرفتار ہو رہے ہیں. یاد رکھنا برباد ہو جاؤ گے. مجھے ایک بات بتاؤ نا، سود کا کاروبار کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ سود کا کام کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ اللہ سے جنگ کرنے والا. کیا اللہ سے جنگ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے؟ بربادی ہونا ہے. سود کتنا ہی بڑھ چڑھ کر سامنے کیوں نہ ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا. تیسری بات، نبی پاک علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس گزرے کہ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، ہر بار کچلے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے پھر کچلے جاتے. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا نماز کے وقت سر بوجھل ہو جاتا تھا. ایسے بھی لوگ مجھے سن رہے ہوں گے، نماز قضا ہو جاتی، ان سے بات کرو نا، یار نماز کا ٹائم ہو گیا، چلیں بس آپ چلے میں آتا ہوں. ان کو نماز بھاری لگتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں نکلتا ان کے اندر. سنو، سر کچلے جا رہے تھے جہنم میں. نبی پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے. ان پر ایسے افراد مقرر تھے جو ان کے ہونٹ پکڑ کر آگ کے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ ان کے منہ میں ڈالتے تھے اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے تھے. دریافت کرنے پر عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے. اس کا مال نہیں کھانا، اور اگر خاندان میں کوئی یتیم ہے تو اس کا بھلا کرنا ہے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. اچھا، اب اتنا کمال کا سفر ہے، اتنا بڑا انعام ہے کائنات میں، اس سے بڑا انعام کسی کو دیا ہی نہیں گیا اور کسی نے اللہ کا اپنی ذاتی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا. یاد رکھیے گا. اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت بات، عقیدے کی بات بھی چلو کر لوں، پھر بات کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں تھا. مجھے ایک بات بتاؤ، کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ کریم خود، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، پوری دنیا میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
نے اپنا آپ ہی دکھا دیا تو اور کون سا غیب چھپانا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. آقا اور کون سا غیب آپ سے چھپ سکتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو یہ شان ہے میرے آقا. اچھا، اب اتنا بڑا انعام آپ کا سب سے پیارا آپ کے پاس آئے اور آپ بڑے اہتمام سے بلائیں، جو تحفہ دیں گے کتنا کمال کا تحفہ ہوگا. آپ کا سب سے بیسٹ گفٹ آپ دیں گے نا کہ میرا سب سے پیارا تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پیارا اور کوئی دنیا میں رب کا نہیں. آپ کے سبب تو کائنات بنائی ہے رب نے. تو جب نبی پاک معراج کی رات گئے تو تحفہ کیا دیا؟ نبی پاک کو نماز کا تحفہ. اب سوچو یہ نماز کتنا پیارا تحفہ ہوگا جو اللہ نے معراج کی رات نبی پاک کو عطا کیا. اچھا، نماز بھی کتنی دی؟ 50. نماز فرض 50 تھی. ہاں تو اللہ اور رحمتیں اور برکتیں نازل کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر کہ آپ نے نبی پاک سے کہا کہ حضور واپس جائیے، 50 زیادہ ہیں، آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی. آپ پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر بھیجا، پھر 5 کم ہوئی، 50 سے 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور پھر جائیں، یہ بھی زیادہ ہے. آپ فرماتے ہیں اب رب کی بارگاہ میں جانے میں حیا آتی ہے، مگر میرے رب کی شان دیکھو. ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اے محبوب ہمارے قول تبدیل نہیں ہوتے. تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب 50 کا ہی عطا کیا جائے گا. مگر ادھر 5 بھی پوری نہیں پڑھنے کا ٹائم. افسوس ہے، اتنی کمال کی چیز ہے نماز. اچھا، معراج کی رات ہم کہتے ہیں نبی پاک کو معراج نصیب ہوئی. معراج کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہوا. کبھی کبھی تو دل میں ہمارے بھی تو آتی ہے نا تمنا، ہمیں بھی اللہ کا، ہم بھی رب کو دیکھیں. ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے. ہاں میں بتاتا ہوں، سنو. یہ جو معراج کی رات تحفہ ملا ہے نا، یہ چابی ہے. خود احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. آقا کی معراج اللہ کی بارگاہ میں حاضری، نماز مومن کی معراج ہے. اور فرمایا جو نمازی ہوگا اسے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. اپنے رب کا دیدار کرنا ہے نا تو نماز کو نہ چھوڑنا، پکڑ لو نماز. نماز کا ٹائم کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا نماز کا؟ کچھ بھی ہو جائے، کام، لوگ کہتے ہیں کام میں بیزی ہوتا ہوں. نماز سے مت کہو مجھے کام ہے، اپنے کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی. ہر حالت میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، کوئی بیمار ہے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے. نماز پڑھنی ہر عاقل و بالغ مسلمان پر نماز ضروری ہے، فرض ہے، سب سے پہلا فرض. مگر آج لوگوں کے پاس لوگ آتے کہتے کوئی وظیفہ بتاتے، کاروبار میں برکت ہو جائے، بیماری دور ہو جائے، قرضہ اتر جائے. وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ بتا. وہ سب سے بڑا وظیفہ ہی نماز ہے. تم نماز نہیں پڑھ کر ہی اپنے اوپر بلاؤں کو دعوت دے رہے ہو. حالانکہ یہ احادیث اور روایت میں استنباط ہوتا ہے، اس سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، سیکھنے کو ملتا ہے کہ نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز روزی میں برکت لاتی ہے، نماز چہرے کے نور کو بڑھاتی ہے، نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے. سنو، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے. جو بے نمازی ہے نا وہ بہت برا گزرا ہے. تو پتہ ہے بے نمازی کی سزائیں کیسی ہیں؟ بے نمازی کے بارے میں یہاں آتا ہے کہ کوئی ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر دینا، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. مجھے بتاؤ یار وہ کتنا بدنصیب ہے. ادھر میرے اور آپ کے گھر کے باہر ہمارا نام لکھا ہوتا ہے، نیم پلیٹ، کس کا گھر ہے. وہ کتنا بدنصیب ہے کہ دنیا میں رہ رہا ہے، نام جہنم کے دروازے پر لکھا. قضا ہو جاتی ہے نماز کو. لوگ کہتے ہیں اچھا ایسے بھی لوگ ملتے ہیں یار 4 نمازیں تو ہو جاتی ہیں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. ان سے میرا سوال ہے کہ تمہاری کبھی صبح ٹرین ضائع ہوئی؟ کبھی صبح کہیں جانا ہو، ٹرین بک کرائی ہو، یار آنکھ نہیں کھلی، ٹرین چلی گئی، فلائٹ چلی گئی، کوئی آفس کی امپورٹنٹ میٹنگ، کہیں انٹرویو دینا تھا، 4 الارم رکھتے، پڑوسی کو بھی کہہ کے سوتے اٹھا دینا بھائی جہاز نہ نکل جائے. 4 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچتا ہے، کچھ لوگ 8 گھنٹے پہلے پہنچ جاتے ہیں. یار جلدی آ گیا بھائی، یہیں ٹھیک ہے، کہیں فلائٹ نہ مس ہو جائے، لاکھ روپے کی ٹکٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی چیزوں میں آنکھ کھل جاتی ہے. پکنک پہ جانا ہو دوستوں کے ساتھ تو خوشی میں نیند نہیں آتی ساری رات. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ باقی چیزوں کی اہمیت ہے تمہارے نزدیک، نماز کی اہمیت نہیں. جس کو نماز کی اہمیت ہے اس کی آنکھ بالکل کھلتی ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی. تو بس آ جاؤ، آج معراج کا ذکر ہوا ہے، نبی پاک سے سچی محبت کا ذکر ہوا ہے، آقا کے معجزات کا ذکر ہوا ہے، اور خود نبی پاک کو نماز سے کتنی پیار ہے کہ آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. نبی پاک فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک مجھ سے کیسے مس ہو جائے؟ ایک طرف کہتا ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ جس کو موت قبول ہے اس کو نماز
بات ہے. غلامی رسول میں سنتیں قبول نہیں ہیں, حرام روزی چھوڑنا قبول نہیں ہے, سارے غلط کام بھی کرنے ہیں, کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ صرف نعرہ ہی ہوا نا پھر. آ جاؤ سچی غلامی اختیار کرو. سچی غلامی پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے بتانا نہ پڑے میں کس کا امتی, ہاں تعارف نہ کرانا پڑے, مجھے دیکھ کر میری باتیں میرا انداز بتا دے یہ کس کا امتی ہے, یہ کس کا غلام ہے. شاعر کہتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے, پتا چل جائے کس کا غلام ہے. تو آؤ آج پکی سچی نیت کریں. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, سود کے قریب بھی نہیں جائیں گے, کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے, حرام روزی سے بچ کر زندگی گزاریں گے, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے. پھر دیکھیں اگر ایسی زندگی گزاری نا کہ جیسی آپ نے نعرے لگا لیے اور نیت کر لی, بن گئے ایسے, پھر پوچھو بریلی کے تاجدار سے پھر کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, بس آقا راضی ہو گئے سب ٹھیک ہو جانا ہے. ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. آقا کا دامن تھام لو, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, پھر بیڑا پار ہے. اور پھر قبر میں جائیں گے نا تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, پھر تو قبر میں بھی نور اللہ نور ہو جائے گا. بس ان کی سنتوں پر عمل کرنا, نمازوں کی پابندی کرنا, حرام روزی سے بچتے رہنا. تھوڑی زندگی ہے, گناہوں سے بچ کر گزار لو, ابدی نعمتیں منتظر ہیں, جنت کی نعمتیں منتظر ہیں. آقا کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. صلو علی الحبیب. میرے اعمال کی اصلاح